بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صاحبوں، پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ ہر لمحہ بدل رہی ہے، اور اس کے بدلنے کے ساتھ آپ کو بھی بدلنا چاہیے۔ ایک بڑی مشہور سیئنگ ہے یہاں پہ کہ گو ود دا فلو، جیسے حالات ہوں اس کے ساتھ تم چلو۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ پرامن طریقے سے تبدیلی کو آنے سے روکتے ہیں تو آپ خود اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اب تبدیلی خونی طریقے سے آئے گی۔ جب آپ پرامن طریقے سے تبدیلی کو آنے سے روکتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ خود اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اب تبدیلی خونی طریقے سے آئے گی۔ اگر کوئی آپ کی بات کو پرامن طریقے سے نہیں، پرامن چیز کو آپ کی کمزوری سمجھتا ہے یا آپ کو نہیں وہ حق دے رہا، تو پھر وہ حق جو ہے وہ آپ چھینتے ہیں، اور چھیننا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، نہیں ملا تو کیا ہوا۔ نہ 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 نہ، تاریخ گواہ ہے کہ انسان کی نیچر میں ہے یہ کہ اس کو اس کا حق نہیں ملے گا تو وہ چھینے گا، اور چھیننا چاہیے، وہ حق بجانے میں اس پہ۔ تو اب آپ کو تیار ہو جانا چاہیے اس خونی انقلاب کے لیے جس کے لیے یہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے ہر طریقہ آزما تو لیا، اب اور کیا آزمائیں گے؟ کتنی دیر آزمائیں گے؟ میں تو اب اس بات سے تھوڑا سا تنگ آنے لگا ہوں۔ ہر وقت ایک ہی بات کا پرچار ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں، ہم پرامن طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن، اور واقعتاً پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تنظیم اس قدر پرامن طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کر رہی ہے۔ لیکن یار، ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے نا۔ آپ اس لمٹ کو کراس کر چکے ہیں پرامن رہنے کی۔ مجھے ایک بات ذرا سوچ کے بتائیے، ساری سیاسی تحریکیں پڑھ لیجئے، ہر ملک کا جائزہ لے لیجئے، پھر اس کے بعد مجھے سمجھائیے گا، قائل کیجئے گا۔ جب بھی کہیں کوئی احتجاج ہوتا ہے کسی شہر میں، کسی ملک میں، تو اس احتجاج کو پرامن رکھنے کی ذمہ داری اس شہر کی انتظامیہ کی ہوتی ہے، اس حکومت کی ہوتی ہے، اس احتجاج کو پرامن رکھنے کی۔ اور یہاں پر یہ ذمہ داری آپ نے ان کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لی ہے۔ ہم پرامن رہیں گے، آپ نے ہماری راہ میں کیل ہر جگہ لگا دیے، ہم پرامن طریقے سے اس کو ہٹا دیں گے۔ آپ نے کنٹینر کھڑے کیے، ہم ان کو آگ نہیں لگائیں گے، ہم بس رستے سے کھینچ کے اس کو ہٹا دیں گے۔ ہم پرامن طریقے سے رہنے کی ذمہ داری ان کی تھی، وہ ذمہ داری بھی آپ نے اپنے کندھوں پہ لے لی ہے۔ وہ یہ بات سمجھ گئے کہ بھائی یہ بہت اچھے دشمن ملے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک آپ کا حریف کھڑا ہو جس کے پاس گن ہو، چاقو ہو، ڈنڈا ہو، ہر چیز ہو، پھر وہ چپ زبان بھی ہو، اس کے پاس میڈیا بھی ہو، وہ سب چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، وہ سب چیزوں کا استعمال کر رہا ہے۔ آپ کے لوگوں کو اٹھا کے ننگا کرتا ہے، مارتا ہے، ان کے ساتھ بدفعلی کرواتا ہے، اور آپ کی بہنوں کی چادر کھینچ لے، ہر چیز وہ کر رہا ہے۔ قانون میں وہ گھس گیا ہے، قانونی تبدیلیاں کرا رہا ہے، آپ کے لوگوں کو ڈرا رہا ہے، جرنلسٹ کو خرید رہا ہے، وہ ہر کام کر رہا ہے۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صرف ایک ہی بات کا پرچار کر رہے ہیں، ہم پرامن رہتے ہوئے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ پرامن طریقے سے رہتے رہیے، وہ حکومت کرتے رہیں گے، آپ پرامن طریقے سے جو ہے وہ جلسے کرتے رہیے۔ یہ جتنی ایفرٹس ابھی تک ہم نے پٹ اپ کی ہے، اس کا حاصل کیا؟ حاصل ہونا چاہیے نا، ایک آبجیکٹ ہونا چاہیے۔ کیا عمران خان رہا ہوگا اس ایفرٹ سے؟ سوچ کے مجھے بتائیے۔ کیا آئینی ترامیم منسوخ ہو سکیں گی؟
جو لوگ جیل میں بند ہیں ان کو رہائی ملے گی. جو طریقہ، جو سوچ آپ کی ہے، بنیادی طور پہ اپنی سوچ کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے. اپنی سوچ کو سمجھنا چاہیے اور اس کو صحیح کرنا چاہیے. یہ ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، انڈیویجولی بھی، کلیکٹیولی بھی، سوسائٹی میں بھی اور پارٹی کی بھی، کہ یہ پارٹی کا کون سا لائے عمل ہے. کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی جو مڈل قیادت ہے وہ بالکل ہی بیکار، بالکل ٹھوس لوگ ہیں وہ. دیکھیے، ایک میدان جنگ سے بھاگ کے چلا گیا یا اغوا ہو گیا یا خود چلا گیا، جو کچھ بھی ریزن ہوا، چلیے اس کو ایک وقت کو الگ کیجئے. اب دوسرے کو فوراً آنا چاہیے تھا. دوسرے کے بعد اگر دوسرے کو بھی پکڑ کے لے جائیں تو تیسرے کو آنا چاہیے. وہ میدان آپ نے خالی چھوڑ دیا. پھر قدرت کی ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ وہاں پہ بارش اتنی زور کی ہوئی. اچھا، لوگ وہاں پہ جو آ رہے ہیں، دیکھو سارے رستے سوئے نہیں ہیں، صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. آ رہے ہیں تو بارش ہو رہی ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، رہنے کا کوئی وہ فکر نہیں، چلو وہ زمین پہ سو جائیں گے، کھانے کو بھی نہیں ہے، ہر طرح کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں. یار وہ کتنی دیر کھڑے رہیں گے صورت میں؟ اور ان سب چیزوں کا انتظام کس کو پہلے سے سوچنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا. کہ یہ جو آئیں گے 24 گھنٹے کے لٹکے ہوئے ہیں ٹرکوں پر لوگ، صرف وہ پنڈی اور اسلام آباد کے کچھ اچھے دل رکھنے والے لوگ اپنی وین میں پانی اور کچھ سامان رکھ کے لا کے وہ کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ 100 200. کوئی انتظام نہیں تھا. لیڈرشپ آپ کی ناکارہ ہی کہیے ان کو، کیا ان سے وہ کرنا، ان کی عزت پہ پردہ ڈالنا. انہوں نے آپ کی عزت داغدار کر دی، اب آپ ان کی ابھی بھی عزت کا پردہ رکھیں گے؟ نہ آپ ضرورت نہیں ہے ان کی عزت کا پردہ رکھنے. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، یہ ان حدود کو پار کر چکے ہیں. اسد قیصر کہاں تھے اس وقت؟ شاندانہ گلزار کہاں تھی اس وقت؟ بیرسٹر گوہر کہاں تھے اس وقت؟ اور جن سے جرنیل رابطہ قائم کرتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جرنیل آخر تم ہی سے کیوں رابطہ قائم کرتے ہیں؟ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سن لے گا عمران کے خلاف بات، یہ تھوڑا سا تعاون کرے گا، تو پھر وہ رابطہ کرتے ہیں. یہ کمیونیکیشن آج کل ہوتا ہے ذہنوں میں. اب وقت یہی آ گیا ہے کہ اب وقت یہی کہتا ہے آگے ہی بڑھے جاؤ، دیکھا جو کبھی مڑ کے تو ہو جاؤ گے پتھر کے. دیکھیے پوری دنیا میں آپ نے کوئی ایسی تبدیلی آتے ہوئے دیکھی ہے کہ جہاں پر پرامن طریقے سے جس طریقے کا پرامن آپ چاہتے ہیں، امن آپ چاہتے ہیں، ایسی کوئی تبدیلی نہیں آتی بھائی. ان کا پروپیگنڈا دیکھیے کتنا تیز ہے. انہوں نے ایک پولیس آفیسر کو جو وہ سفوکیشن سے مر گیا، وہ گیس کے زہریلی گیس سے، اس کے بیٹے نے، ویڈیو اس کی چل رہی ہے، موجود ہے، کہ میرے باپ کو ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا تھا. انہوں نے کہا پتھر مار مار کے انہوں نے اس کو مار دیا، اس کے جسم پہ ایک نشان بھی پتھر کا نہیں تھا. اب یہ ویڈیو عام کرنی چاہیے، یہ بات پھیلانی چاہیے، ہم سب کی ڈیوٹی ہے. جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یہ بات پھیلائیے کہ بھئی دیکھو اس کے جسم پہ ایک پتھر کا نشان نہیں تھا. اور کتنی مرتبہ ہو چکا ہے، 2 مرتبہ ہو چکا ہے کہ پولیس جب ان کے نظرے میں آ گئی تو ایک کارکنان واپس ان کو چھوڑ کر آئے ہیں، واپس ان کو چھوڑ کے آئے ہیں کہ جاؤ پھر ٹیئر گیس پھینکو، آؤ پھر ہم ہلاک ہوں، چلو تم کوشش کر کے دیکھو. اپنا کردار تو بتاؤ کہ تم نے کیا کیا، یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ بتانا کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ میری آپ کی سب کی ڈیوٹی ہے جو حق ٹیم اے کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں، ان کا کوئی بھی لنک بنتا ہے حق اور صداقت کے ساتھ. تو برائے مہربانی اس بات کو آگے بڑھائیے گا اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.